وہ ہے تبرکات جس کو کہتے ہیں۔ تبرکات کا معنی ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو لوگ متبرک سمجھتے ہیں، مطلب اس کے اندر برکت ہوتی ہے سمجھتے ہیں، پھر وہ برکت چونکہ اس کے اندر ہوتی ہے تو یہ سمجھتے ہیں وہ برکت ٹرانسفریبل ہے، مطلب ہم کو مل سکتی، تو لہٰذا اس چیز کو کبھی چھوتے ہیں، چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، چپکتے ہیں، ملتے ہیں، کبھی اس پر لوٹتے ہیں، کبھی اس کو اپنے آپ سے لگاتے ہیں یا اپنے آپ کو اس سے لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اور تصور یا سوچ یہ ہوتی ہے کہ یہ متبرک ہے، اس کے اندر تبرک ہے اور اس سے ہم کو فائدہ حاصل ہوگا، لہٰذا وہ اس قسم کے اعمال اس کے ساتھ کرتے ہیں، اور یہ بہت کامن ہے۔ تو آئیے تبرکات کیا ہوتے ہیں، کون سی چیز متبرک ہوتی ہے، اگر تبرکات ہے بھی تو وہ کس قسم سے ہوتے ہیں، تبرک کی اقسام کیا ہوتی ہے، کن چیزوں میں ہوتا، کب پایا جاتا، کیسا ہوتا ہے، کیا ٹرانسفریبل ہے، ان ٹرانسفریبل ہے، مطلب کیا وہ تبرکات ایک سے دوسرے کو لگتے ہیں یا اپنی ذات میں ہوتے ہیں، تو یہ سب چیزوں کو ہم سمجھنے کی انشاءاللہ عزیز اس میں کوشش کریں گے۔ لیکن یہ بات تو آپ یاد رکھ لیجیے، کسی جھاڑ سے، کسی پہاڑ سے، کسی در سے، کسی دیوار سے، کسی جگہ سے، کسی پتھر سے، کسی چیز کے نزدیک جا کے بیٹھنے سے، اس کو چپکانے سے، اس کو اپنے آپ کے لگانے سے اگر آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ اس سے ہم کو تبرکات حاصل ہوں گے تو یہ شرک کی قسم ہے، یہ بات آپ سمجھ لیں، ایک دم موٹی بات شروعات میں ہی کہہ رہا ہوں، آگے اور تفصیلات آئیں گی۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھے، میں پھر ایک وضاحت دوں گا، ہر لیکچر کے پارٹ میں وضاحتیں دیتے جا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ چیزوں کو آپ کسی تعصب کے نظر سے نہ دیکھیں، مطلب میرا مقصد یہ نہیں کہ میں آپ لوگوں کو یا آپ جو اعمال کر رہے ہیں یا لوگ جو اعمال کرتے ہیں اس کو برا کہوں، مقصد یہ کہ شریعت نے جو چیز بتائی اس پہ جو صحیح ہے اس پہ ہم عمل کریں، تو یہ نہ ہو کہ بھائی آپ نے تو ایسا کہہ دیا، ہم تو تبرکات حاصل کر رہے تھے چیزوں سے، ہم کو فائدہ بھی ہوا، فلاں در پہ گئے لگ گئے تو اس کے فائدہ ہوا، فلاں چیز نے ہاتھ لگا دی تو فائدہ ہوا، ایک صاحب نے ہمارے سر پہ ہاتھ رکھا تو ہمارا کبھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا آج تک، فلاں صاحب ہمارے گاڑی میں بیٹھ گئے تو آج تک گاڑی اچھی چلتی، ایوریج بھی اچھا دیتی، نہیں بیٹھے تھے تو گاڑی خراب نکل گئی ہماری۔ آپ کیسا بولتے تبرکات نہیں؟ دیکھیے ان کے تبرکات تو ہم کو حاصل ہوئے، دیکھیے آپ کو کیا حاصل ہوا اور کیا نہیں ہوا، ایک الگ چیز ہے، شریعت نے کیا بتایا اور کیا صحیح کیا غلط ہے بالکل الگ چیز ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ شراب کے بزنس سے بھی فائدہ ہوتا ہے تو اس کا انکار کون کر سکتا ہے؟ ہوتا ہے، لیکن شراب کے بزنس سے فائدہ حاصل کرنا حرام ہے۔ کوئی کہے کہ میاں سود میں بھی تو نفع ہے، مطلب سود بھی تو چیزوں کو بڑھاتا ہے، ہاں سود میں نفع ہے لیکن یہ نفع جائز نہیں ہے لینا، مسئلہ یہ ہے، نفع بولے تو فائدے کے سینس میں لے رہا ہوں میں، ٹھیک ہے کہ سود سے بھی تو فائدہ ہوتا ہے کہ 100 روپے دیے، سود سے 10 روپے آگے تو دیکھو فائدہ تو ہوا 10 روپے کا، لیکن یہ طریقے سے کمانا جائز نہیں ہے، تو یہ بات کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ تو آپ کو ہو سکتا ہے کسی سے کچھ فائدہ ہوا ہو لیکن وہ یقیناً حقیقی فائدہ نہیں ہے، یقیناً وہ اس میں کچھ نہ کچھ شیطانی کمال ہے، یاد رکھیے، مطلب شیطانی چال ہے اس کے اندر، یاد رکھیے، اور آپ کو اس سے فائدہ نہیں بلکہ اس سے فائدہ نظر آ رہا ہے لیکن یہ حقیقت نہیں ہے۔ تو آپ میری بات کو سن کر بھائی آپ تو تبرکات کے منکر ہیں ایسا نہ کہیں، ہم تبرکات کے قائل ہیں، لیکن وہ تبرکات جو شریعت نے بتایا کہ درست ہے، وہ برکتیں جو شریعت نے بتائی ہے، ہم ہر چیز کو، ہر ذات کو، ہر شخصیت کو، ہر در کو، ہر دیوار کو، ہر جھاڑ کو، ہر پہاڑ کو متبرک نہیں سمجھتے ہیں، لیکن جو تبرکات جس میں شریعت نے بتایا ہے اور اس کا طریقہ بتایا حاصل کرنے کا، ہم بالکل لینے کے اس کے قائل ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب تبرک کی ٹاپک کو میں آگے ڈسکس کروں گا آپ کو، جس سے تبرکات فائدے حاصل کرتے لوگ متبرک سمجھتے ہیں، تو اس میں یاد رکھ لیجئے تبرکات کی ایک موٹی موٹی دو قسمیں ہوتی ہے۔ پہلی وہ قسم ہے، اور یاد رکھیے اصطلاحات وغیرہ وغیرہ میں اس میں ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا ہوں، مطلب ٹرمینالوجیکل یا ٹرمینالوجیز میں نہیں جا رہا ہوں، عام انداز عام فہم سے سمجھا رہا ہوں، لیکن موٹی موٹی طور سے دو چیزیں ہو سکتی ہے۔ ایک تبرک کی وہ قسم ہے جو ٹرانسفریبل ہے، مطلب ایک چیز سے دوسری چیز میں منتقل ہوتی ہے، اور تبرک کی ایک قسم ہے جو اپنے اندر متبرک ہے لیکن اس سے ٹرانسفر نہیں ہوتا، کسی کو فائدہ نہیں ہوتا اس سے، وہ سینس میں کہ وہ برکتیں میرے اندر آئی نہیں ہوتا ویسا یاد رکھیں۔ اور آج کے دور میں یاد رکھیں تبرکات کی ایک ہی قسم موجود ہے، اور وہ ہے کہ وہ تبرکات جو چیزوں کے اندر ہے لیکن وہ ٹرانسفر نہیں ہوتے، لیکن ایسے تبرکات دنیا میں تھے جو ٹرانسفریبل تھے، اور وہ دنیا میں انبیاء علیہ السلام کی ذات تھی، چونکہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے، اس لیے میں نے کہا کہ اب وہ ٹرانسفر ہونے والے تبرکات باقی نہیں رہے یاد، لیکن برکت والی چیزیں آج ہی باقی۔ آپ بولتے ہیں رمضان مبارک، ہاں مبارک، لیکن رمضان اپنے تبرکات کو ہمیں ٹرانسفر نہیں کر سکتا، رمضان کا مہینہ متبرک ہے، اس میں اچھے اعمال کر کے اپنی آخرت بنا سکتے ہیں ہم لوگ، لیکن اس کے اندر صرف جانے سے برکتیں ہم میں آ جائیں گی ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن انبیاء علیہ السلام کی ذات وہ ذات تھی کہ جن کے بازو رہنا، جن کے ساتھ بیٹھنا، جن کے جسم سے جسم لگنا، یہ متبرک تھا، یہ تبرکات تھے اور یہ ٹرانسفریبل تھے۔ اسی لیے تو آپ وہ واقعہ جانتے ہوں گے کہ عبداللہ بن ابی ابن سلول کا انتقال ہوا، ان کے بیٹے عبداللہ آ گئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کو آپ کا کرتا دیجیے تاکہ اس میں دفن ہو۔ کیوں؟ تو صحابہ کا عقیدہ تھا انبیاء علیہ السلام کی ذات سے جو چیزیں ہوتی ہیں متبرک ہوتی ہیں اور ٹرانسفریبل، اور یہ صحیح عقیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے لگا ہوا پانی، یہ بھی متبرک ہے، ریزن بینگ کہ وہ نبی کو لگا،
آپ کے بال ہو گئے، آپ کا پسینہ ہو گیا، صحابہ آپ کا پسینوں کو جمع کرتے تھے روایت میں آتا، آپ کا لعاب ہو گیا، آپ کے لعاب سے لوگوں کو شفا ملی، ٹرانسفر ہوئی یہ تبرک، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ وہ ٹرانسفریبل تھے، لیکن اب ایسی کوئی ذات، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے اور انبیاء کے علاوہ کوئی متبرک نہیں ہوتا ہے، لہٰذا وہ معاملہ ختم ہو گیا۔ لیکن اب جو ہم کہتے ہیں جیسا مسجد اقصیٰ کے اطراف اللہ نے برکتیں پھیلا رکھی ہے، کعبہ جو ہے متبرک ہے نا، یہ سب تبرک ہے، لیکن یہ تبرکات ٹرانسفریبل نہیں ہے کہ میں کعبے کو جا کے رگڑوں گا تو میرے میں تبرکات نہیں آ سکتے، کعبے کے پلروں کو چھوؤں گا، چپکوں گا یا اپنے کپڑوں کو لگا کے لاؤں گا تو اس سے کوئی متبرک نہیں ہوں گا۔ انبیاء کی ذات ہوتی ہے، جیسا عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اللہ نے کہا کہ اللہ نے مجھے برکت بنایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھی، تو تبرکات جو ہے ایک ٹرانسفریبل ہوتے ہیں، جو مطلب جو چیز متبرک ہے اس سے ٹرانسفر ہوتے ہیں، اور ایک ٹرانسفر نہیں ہوتے ہیں۔ انبیاء کی ذات واحد تھی جس کے ذریعے تبرکات ٹرانسفر ہوتے تھے، اب چونکہ وہ نہیں ہے تو اب معاملہ یہاں فنش ہو گیا تھا، ٹھیک ہے؟ بس ایک موٹی بات آپ کو سمجھانا۔ چلے آئیے اللہ رب العزت دیکھیے تبرکات کے تعلق سے، برکتوں کے تعلق سے کیا فرماتا ہے۔ سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 1 میں اللہ نے فرمایا کہا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بہت ہی بابرکت اللہ کی ذات جس نے قرآن کو اپنے بندے پہ اتارا۔ تو برکت والی ذات، برکت کے دینے والی ذات کون ہے؟ وہ اللہ، یاد رکھیں۔ تو جن چیزوں میں برکت ہے جو ٹرانسفر ہوتی ہے وہ بھی اللہ نے انہیں برکت دی، انبیاء علیہ السلام، اور وہ چیزیں جن کے اندر برکت اللہ نے ڈالی لیکن ٹرانسفر نہیں ہوتی وہ بھی اللہ نے دی۔ تو ذاتی طور سے کوئی بھی ذات متبرک نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے برکت ڈالی، یہ بات بھی واضح ہونا چاہیے ہمارے ذہن۔ مطلب جس میں بھی برکت ہے، انبیاء کی ذات میں برکت تھی، اللہ نہیں ڈالی تھی۔ اللہ نے جو یہ فرمایا قرآن کے اندر کہ ہم نے بیت المقدس کے اطراف جو ہے برکتیں پھیلا رکھی، وہ اللہ نہیں پھیلائی ہے، اس زمین کی کوئی خصوصیت خاصیت نہیں ہے۔ کعبہ متبرک ہے لیکن اس میں اس کی کوئی خاصیت نہیں ہے، یاد رکھیں، سمجھ، وہ اللہ نے دی۔ تو اللہ کی ذات، تو اللہ نے فرمایا تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان کو نازل کیا۔ دوسری جگہ دیکھیں قرآن کیا فرماتا ہے، سورہ صافات سورہ نمبر 37 آیت نمبر 113 113 میں فرماتا ہے، کہتا ہے وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، اللہ فرماتا ہے اور ہم نے ابراہیم اور اسحاق پر برکتیں نازل فرمائی۔ تو اللہ کی ذات ہے جو برکتیں نازل فرماتی ہے، اللہ نے قرآن کو نازل کیا جو بابرکت ذات ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 31 میں اللہ نے فرمایا کہا وجعلنی مبارکن، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام گود میں سے اپنی ماں کے بول پڑے، کیا کہا کہ اللہ نے مجھے متبرک بنایا، مبارکن، مبارک بنایا، متبرک بنایا، باب برکت بنایا۔ اس لیے میں نے کہا انبیاء کی ذات باب برکت ہوتی ہے، یاد رکھیں، وہ ذات سے بابرکت ہوتی ہے، اور اللہ نے لیکن انہیں برکت دی۔ قرآن کو اتارنے والا اللہ ہے جو نہایت بابرکت ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے اندر برکت عطا فرمائی، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو، دیگر انبیاء کو متبرک بنایا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو برکت کا محور ہے، سینٹر پوائنٹ جس کو بولتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو جس چیز میں بھی برکت ہے، جو چیز متبرک ہوئی، جو چیز میں برکت ہے، جو چیز میں برکت ایسی تھی جو آگے بڑھ بھی سکتی تھی، یہ تمام کس نے دی تھی؟ اللہ نے۔ یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، یاد یہ مت بولیے کبھی، ورنہ ایسا نہ ہو جائے کہ جن شخصیات، جن ذات میں اللہ نے برکت دی ہے جس کی وجہ سے وہ ٹرانسفر بھی ہو رہی تھی، آپ ان کو اتنا متبرک مان لیں کہ سمجھے کہ ان کی ذات سے انہیں برکت ہے، یہ بھی شرک ہو جائے گا پھر، سمجھ؟ مطلب انبیاء علیہ السلام کی ذات سے جو برکت فائدہ دنیا کو ہوتا ہے یا ہوا ہے، صحابہ نے جو حاصل کیا ہے، یہ ان کی کوئی خصوصیت نہیں تھی، یاد رکھیے، یہ بھی اللہ کا فضل تھا جو اللہ نے ان پر کیا تھا، جس کے نتیجے میں لوگوں کو فائدہ ہوا، یاد رکھیے۔ تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ تمام برکتیں اللہ کی طرف سے، چاہے کسی جگہ ہو، کسی اس میں ہو، کسی شخصیت میں ہو، اللہ کی طرف سے۔ تو شخصیت سے جب میں بات کر رہا ہوں تو یہاں انبیاء علیہ السلام ہے، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ کے جا چکے، تو اب ایسی کو متبرک شخصیت کے اعتبار سے کوئی نہیں ہوگا، یاد رکھیے۔ اس بات کو ہم سمجھ لیں کہ جن کے بازو بیٹھنے سے، جن کو آنگ لگانے سے برکتیں حاصل ہو چکی۔ لوگ آج بھی پیروں کو، فقیروں کو، مرشدوں کو، باباؤں کو، زنداؤں کو، مرداؤں کو، پتھروں کو اور دیگر چیزوں کو، عمارتوں کو سمجھتے ہیں، ان سے نزدیک ہونے سے تبرکات آتے ہیں۔ یہ نبی کی ذات مخصوص تھی، اب آخری نبی جو کہ چلے گئے، اب کسی سے یہ ہونے والا نہیں، یہ بات آپ بہرحال جان لیں۔ اب آئیے، برکتیں جن چیزوں میں ہوتی، یاد رکھیے، وہ دو قسم کی ہیں۔ جن چیزوں میں برکت دو قسم کی، پہلا ہے کچھ مقامات یا کچھ اوقات میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ کچھ مقامات اور کچھ اوقات، مقامات سے مراد جگہیں جیسا کعبہ، مسجد اقصیٰ، اور اوقات جیسے رمضان المبارک کا بولتے ہیں، بہت مبارک دن ہے آج کا، جمعہ ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو کچھ گھڑیوں میں اور کچھ جگہوں پہ اللہ نے برکت رکھی ہے، پہلی قسم۔ اور دوسری قسم یاد رکھیے، اللہ نے کچھ شخصیات میں برکت رکھی، اور یہ صرف انبیاء کی ذات ہے، سمجھ گیا؟ تو مقامات میں اور وقت میں برکت ہوتی ہے، دوسرا شخصیات میں برکت ہوتی ہے جس سے مراد انبیاء ہے۔ تو بس یہ دو چیزیں برکت کی، اور یہ دونوں کو میں آپ کے سامنے ایکسپلین کروں گا، ان میں برکتیں کیسی ہوتی ہے اور کیا ہے۔
اور دونوں کو ہم سمجھیں گے. اور مقامات اور وقت کی برکتیں ان کی حد تک ہوتی ہے، ٹرانسفر نہیں ہوتی ہے. انبیاء کی ذات کی ان کی برکتیں ٹرانسفریبل تھی، لیکن چونکہ آخری نبی چونکہ آگے جا چکے تھے، ہمارے لیے تو کوئی ذریعہ باقی نہیں رہا کہ وہ ٹرانسفر ہونے والی برکتوں کو ہم کبھی حاصل کر سکے، یاد رکھیں. لیکن ہم صحابہ نے کیا اور اس کا فائدہ اٹھایا. تو چلیے پہلی قسم دیکھتے ہیں، وہ برکتیں جو مقامات اور اوقات میں ہیں، پلیسز میں اور ٹائم کے اندر جو برکتیں ہوتی ہیں وہ کیا ہے ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پہ اللہ رب العزت نے کچھ جگہوں کو بابرکت بنایا ہے، جس میں بیت اللہ شریف ہے، کعبہ جس کو بولیں گے. اسی طرح بیت المقدس ہے، اس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، جس کے اطراف ہم نے برکتیں پھیلا رکھی ہے. پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو رات کے حصے میں مسجد حرام سے بیت المقدس تک، جس کے اطراف ہم نے برکتیں پھیلا رکھی ہے. تو بیت اللہ بابرکت ہے، بیت المقدس اور اس کے اطراف کا جو قرد و جوار بولتے ہیں، اطراف کی علاقے ہیں، یہ بابرکت جگہیں، یاد رکھیے. اب اس کا مطلب کیا ہے یاد رکھیے، وہ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان جگہوں میں بہت زیادہ خیر اور بھلائی ہے. جو جگہوں کے اور اوقات کے بارے میں برکت کی بات آ رہی ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے ان جگہوں میں بہت زیادہ خیر اور جو ہے بھلائی ہے، جو ہمیشہ ان کے ساتھ منسلک اور مربوط ہے، جو ہمیشہ سے ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ان جگہوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہ اس کا معنی ہے. اور یہ خیر اور برکت ان میں اس لیے ہے رکھی گئی ہے تاکہ جن لوگوں کو ان کی زیارت کی دعوت دی گئی ہے نا، یہ جگہ آپ زیارت کر جا سکتے ہیں. تو اللہ نے دعوت دی کہ بھائی ابراہیم علیہ السلام سے کہا آواز لگاؤ. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ آواز لگاؤ کون ہے؟ کہا آواز لگانا تمہارا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے. دعوت دی گئی نا کہ بیت اللہ شریف کے پاس آؤ. ٹھیک ہے، مسجد اقصی جانے کا آپ کو معلوم ہے، سفر کی نیت کر سکتے ہیں آپ اس میں جا کے، اس کا ثواب ہے. تو یہاں جو ہے رکھی گئی ہے تاکہ ان لوگوں کو جن کو زیارت کی دعوت دی گئی ہے وہ ان سے رغبت اور شوق پیدا ہو آنے کا. ٹھیک ہے، رغبت اور شوق پیدا ہو اور ہمیشہ اپنا تعلق اور دلی لگاؤ ان کے ساتھ جڑا رہے. تو جن جگہوں میں برکت کی بات کہی گئی ہے وہ اس لیے کہی گئی ہے کہ لوگ یہاں شوق سے آئے اور یہاں آ کر اس کے فائدے اٹھا اور ان کا دل اس کی طرف مائل اور لگا رہے، اس لیے ان کے اندر برکت ہے. لیکن یہ برکت ٹرانسفریبل نہیں ہے. کوئی یہ کہے کہ میں کعبے کے پلروں کو اپنے آپ کو ملوں تو کچھ فائدہ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. میں مسجد اقصی کے پاس جا کے وہاں کی مٹی کھود کے لا کے اپنے گھر کے اندر اس کے پائے کا پہلا بیس میں اس کو ڈال دوں تو کیا بابرکت ہوگا؟ میرا نہیں ہوگا. ٹرانسفریبل نہیں ہے یہ برکت. کیا میں جا کر خانے کعبہ کے غلاف کو ایڈی سے قطر کے تھوڑا یا اس کا بال کھینچ کے توڑ کے لا لوں گا، یہاں وہاں کی چٹائیوں کو وہ کر لوں گا؟ لوگ کرتے ہیں، یہاں تک کہ خانے کعبہ کے پتھروں کے بیچ میں کھڑ رہے کہ یوں یوں کرتے کھڑ رہتے ہیں تاکہ وہ کچھ سیمنٹ کچھ پتھر نکلے تو وہ سمجھتے ہیں آپ گھر لے جاؤں گا تو متبرک اس کو چھلوں میں یا اپنے رنگز بناتے اس میں ڈالتے ہیں. کیا نہیں کرتے؟ بہرحال کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. یہ فائدے والے، یہ اس کی ٹرانسفر نہیں. اس پہ آ کر آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس جگہ پر، لیکن یہ لے کر نہیں جا سکتے آپ. جو لوگ کر رہے ہیں سمجھتے ہیں، یہ سمجھنا بڑا اہم ہے. اب آگے سنیے اس تعلق سے. ان جگہوں کے بابرکت ہونے کا یہ مفہوم قطعاً نہیں ہے، مطلب یہ معنی اس کا نہیں ہے کہ وہاں کی سرزمین وادیوں کو چھوا جائے، مطلب وہاں کی سرزمین کو یا ان کی وادیوں کو چھوا جائے، یہ اس کا معنی نہیں ہے. کیونکہ یہ برکت ان کے ساتھ اس طرح لازم ہے کہ کسی دوسری چیز سے منتقل نہیں ہو سکتی. یہ برکت ایسی ان کے اندر ہے کہ یہ ٹرانسفر نہیں ہوتی کسی جگہ میں. مطلب آپ جائیں گے خانے کعبہ میں تو اس کی برکتوں کا فائدہ اٹھائیں گے، لیکن یہ برکتوں کو آپ لے کر نہیں جا سکتے کسی جگہ، ٹرانسفریبل نہیں ہے. تو آپ کھود کے لا رہے، کاٹ کر لا رہے، مٹی لا لے رہے خانے کعبہ کے اطراف کی، مکہ کی مٹی لا لے رہے، مدینہ سے فلاں چیز اٹھا کے لا رہے، بیت المقدس سے لا رہے، اس کا بینیفٹ کچھ بھی نہیں یاد رکھ، بلکہ یہ شرکی قسم ہو جائیں گے اگر آپ یہ سمجھتے کہ یہاں کا یہ پتھر یا پانی یا یہاں کی کوئی چیز لا کر یہ فلاں کرنے سے ہم کو یہ فائدہ ہو تو شرک ہو جائے گا. تو یہ وہاں جا کر حاصل کی جا سکتی ہے لیکن یہ ٹرانسفر نہیں ہوتی، یاد رکھیں. سمجھ رہے بات؟ منتقل نہیں ہو سکتی، یعنی زمین کو چھونے یا وہاں دفن ہونے اور اسے متبرک سمجھنے سے اس کی برکتیں منتقل نہیں ہوتی کہ میں نے چھو لیا ہم مر گئے تو وہاں دفن ہو گئے. اس سے تبرکات ان جگہوں کی ٹرانسفر نہیں ہوتی. یہ بات آپ کان کھول کر سن لیں. کتنی ساری بدعتیں ہمارے زندگیوں میں جو ہے ان مقدس مقامات کے تعلق سے نکل جائیں گی. ان کی برکتیں حاصل کی جا سکتی جا کر، لیکن ان کی برکتوں کو لے کر کوئی نہیں آ سکتا. یہ ٹرانسفریبل نہیں ہے. چھونا، رگڑنا، کرنا. کتنے لوگ دیکھیے خانے کعبہ کو اپنے کپڑے رگڑتے ہیں، اپنے کیا کرتے ہیں یہاں سے کفن لے جاتے خرید کے اپنے ملک سے اور وہ کفن رگڑتے، یہ سوچتے کہ یہ کفن بعد میں بڑا فائدہ دیں گے. نتھنگ، کچھ فائدہ نہیں ہوتا. وہاں جا کر توحید پرست ہو کر وہاں طواف کر کے برکتوں کا فائدہ اٹھا سکتے آپ، لیکن خانے کعبہ سے برکت نہیں لے سکتے آپ. ویسا کوریت کے اس کا پتھر لا کر اس کو میں نے اپنا پورا سینہ رگڑ لیا تو اب میں اس سے کچھ بھی نہیں ہونے والا. یہ بات آپ یاد رکھ لیجیے. ٹھیک ہے، اب آئیے آگے سمجھیں. کسی جگہ کی برکت والا ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ لوگوں کا دلی تعلق اس جگہ کے ساتھ ہو،
دلی تعلق اس جگہ کے ساتھ برکت والا ہے، مطلب ہمارا دلی تعلق اس سے جڑ جائے. جیسے بیت اللہ الحرام ہے کہ اس کا قصد اور ارادہ کرنے والا، وہاں جا کر اس کا طواف کرنے والا اور عبادت بجا لانے والا بہت ہی خیر کا مستحق ٹھہرتا ہے. حتیٰ کہ حجر اسود بھی ایک بابرکت پتھر ہے، لیکن اس کی برکت بھی عبارت ہی کی بنا پر ہے. مطلب اس کی برکت بھی عبارت کی بنیاد پہ، مطلب جو کہا گیا کہ یہ بابرکت ہے اللہ کے رسول، اس کی وجہ سے برکت ہے، لیکن اس کی ذات سے کسی اور کو منتقل نہیں ہوتی برکت، یاد رکھیے. تو عبارت کی وجہ سے جو کہا گیا اس کی وجہ سے بابرکت ہے، لیکن جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کرتے ہوئے بطور عبادت اسے چھونے اور بوسہ دے گا، اس کی اتباع کی برکت اس کو ملے گی. پتھر کی برکت کچھ بھی نہیں ہے، لیکن نبی نے چونکہ اس کو چوما تو میں بھی اس کو چومتا ہوں، تو نبی کی اتباع کی وجہ سے مجھے برکت ملیں گی. لیکن وہ پتھر بابرکت ہے، لیکن وہ برکت منتقل نہیں ہوتی. بات یاد رکھ لیجیے، بہت امپورٹنٹ چیز یاد رکھیے، سمجھنا. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا مشہور قول. آپ طواف کر رہے تھے، طواف کرتے کرتے آپ جا کے سنگ اسود کے پاس ان کے اور رک کر کہا، اے سنگ اسود، تو ایک پتھر ہے، نہ فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. برکت والی چیزیں تو فائدہ دیتی ہے نا. تو نہ فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں تجھے چومتا ہوا نہ دیکھتا تو میں کبھی تجھے چومتا نہیں. سمجھ گیا؟ تو یہ برکت والا پتھر ہے، لیکن اس کی برکتیں ٹرانسفریبل نہیں ہے کہ میں نے جا کے چوما تو میری زندگی چینج ہوگی. نہیں، اتباع نبی کے اندر آپ نے اگر چوما تو وہ اتباع کی وجہ سے آپ کی زندگی میں برکت آئے. اتباع کی وجہ سے کوئی کام کیا تو آپ کی زندگی میں برکت آئی، یہ غلط چیز ہے. لیکن وہ پتھر سے کوئی ٹرانسفر اور ٹرانسمٹ نہیں ہوتی برکتیں میرے اندر. یہ بات کو بڑا سمجھنا ضروری ہے، چونکہ ہم نے تو نہ جانے یہ سنگ اسود کے بارے میں کس کا قول ہے؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا، جو انسانیت کے اندر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دوسرا مقام رکھتے ہیں. انبیاء کے بعد ابوبکر صدیق ہے اور ابوبکر صدیق کے بعد عمر ہے رضی اللہ عنہ، خلیفہ ثانی ہے. ان کا قول ہے، کیا قول ہے؟ میں خوب جانتا ہوں تو صرف ایک پتھر ہے، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے نفع پہنچا سکتا ہے. پبلک میں کہا آپ نے پوری کچھ بھی نہیں. جب سنگ اسود نہیں ہے تو کعبے کی بنے پتھر کیا آپ کو فائدہ دیں گے؟ لوگ چوم رہے، چاٹ رہے، رگڑ رہے، اپنے آپ کو مل رہے ہیں اس کے اوپر، کیا کیا عقیدت نہیں رکھ رہے، کپڑے مل رہے، بچوں کو لے جا کے ملتے ہیں اس پر. طواف کرو، اتباع سنت میں عمرہ اور حج کرو، اجر ملیں گا، زندگیوں میں برکت آئیں گی. لیکن ان کی برکتیں یہ علاقوں سے ٹرانسفر نہیں ہوتی. آپ کا یہ بات سمجھنا ضروری ہے. آئیے اب اسی طرح جو ہے جو اوقات ہے، اوقات ایک ہم نے دیکھا کہ جگہوں میں برکت ہے اور اوقات، یہ فرسٹ ٹائپ تھا. اس کے اندر جو اوقات ہے، وقت ہے، تو کسی وقت یا ماہ کا بابرکت ہونا، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فضیلت کا حامل ہے. جیسا رمضان المبارک بولتے ہیں نا، رمضان برکت والا ہے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ رمضان فضیلت والا ہے. جمعہ برکت والا دن ہے، اس سے پتہ چلتا ہے فضیلت والا ہے. جمعہ کے دن ایک بابرکت گھڑی ہوتی ہے جس میں کی گئی دعا قبول ہوتی ہے، اس کا معنی ہے کہ وہ گھڑی فضیلت والی ہے. لیکن برکت سے مراد یہ نہیں کہ اس وقت میں اگر داخل ہو جاؤں تو زندگی میں برکتیں منتقل ہوں گی، ویسا کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن اگر اس میں رمضان میں روزے رکھوں، ہاں زندگی میں برکت ضرور آئیں گی آپ کی، لیکن روزہ رکھنے کی وجہ سے، فریضے کی وجہ سے. گھڑی تو بابرکت ہے اس کی فضیلت کے اعتبار، سمجھے؟ تو کسی اگر وقت میں برکت بول رہے تو اس کا مطلب اس کی فضیلت ہے. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو فضیلت کا حامل ہے. یا ایام کی بابرکت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی عبادتیں بجا لانا، ان میں بھلائی کا ارادہ کرنا، اور جس قدر ثواب میں زیادتی ہو سکتی ہے اس کے اندر اضافہ کرنا. ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ دوسرے ایام میں اس قدر اجر و ثواب نہیں ملتا. اور اس کا ایک معنی یہ بھی برکت والے اوقات کا فائدہ یہ ہے کہ ان میں جو اجر اور ثواب ملتا ہے وہ دیگر ایام میں نہیں ملتا. تو آپ سمجھ گئے زمین اور اوقات میں برکت کا کیا معنی ہے. اب آئیے برکت کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے شخصیات میں برکت. اور شخصیات میں برکت سے متعلق یاد رکھیے انبیاء اور رسول کی ذات ہی ہے وہ جو بابرکت. سمجھ گیا؟ اس لیے اب آپ تو ہوں، اور انبیاء اور رسول کی جو ذات بابرکت ہے یہ منتقل ہونے والی برکتیں ہیں، حاصل کی جا سکتی تھی ان سے. سمجھ رہے آپ؟ پہلے اوقات اور زمین سے آپ حاصل نہیں کر سکتے، وہاں جا کر فائدہ اٹھا سکتے، فائدہ اٹھانے سے برکت آئیں گی. لیکن یہاں نبی کی ذات ایسی ذات تھی اس سے آپ سیدھا فائدہ اٹھا سکتے تھے. ٹھیک ہے؟ تو اب اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول میں برکت رکھی تھی، یعنی ان کے اجسام بابرکت تھے، ان کے جسم بابرکت تھے، کہ ان کا کوئی امتی اگر ان کے اجسام کو ہاتھ لگا کر یا ان کا پسینہ حاصل کر کے یا ان کے بالوں سے برکت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بالکل جائز تھا یہ، چونکہ ان کی برکتیں منتقل ہوتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم کی روایت ہے، آپ نے سر کو حلق کرایا، سر کے بال صاف کرائے حج کے اندر، اور بال صاف جب کرا رہے تھے تو لوگ پہلے سے آگے بیٹھ چکے تھے. پھر آپ نے بال صاف کرائے سیدھے طرف کے اور لوگوں میں بانٹنا شروع کر دیا. پھر آپ نے الٹی طرف کے صاف کرائے، لوگوں میں بانٹنا شروع کر دیا، اور لوگ اس کو لے کر چلے گئے، ہے نا؟ چونکہ انبیاء کی ذات بابرکت ہے، ان کے اجسام بابرکت ہے، اور ان سے متعلق چیزیں بابرکت ہے، اور نکل کے یہ ٹرانسفر ہوتی ہے برکت، تو اس کے اندر برکت ہے. باپ تو کسی کے پاس نبی کا بال ہے تو باب برکت ہے، لیکن اس کا ہونا، ثابت ہونا بے حد ضروری ہے. یاد رکھیں
کوئی بھی آگے کسی بھی چیز کو دعویٰ کر دیں گا نبی کا والے نعوذ باللہ، ٹھیک ہے، بابرکت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم رضی اللہ عنہ کے گھر آ کے آرام کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے ہاتھ کے بل سوتے تو گرمی بہت ہوتی تو پسینہ گرتا، تو پسینے کے لیے ایک چھوٹی سی بوتل رکھ دیتی، اس میں پسینہ جمع ہوتا، اس میں خوشبو ہوتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب نکلتا، لوگ اس کو لے کے ملتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے، صحابہ بیٹھتے تھے، آپ نے پانی لیا ہاتھ کا، صحابہ لے کے اس کو پورے آنگ پہ اجسام پہ مل لیتے۔ بابرکت، نبی کی ذات بابرکت ہے، اور اس کی برکتیں ٹرانسفریبل بھی ہے۔ تو باقی چیزیں تو موجود نہیں ہیں آج، لیکن بال اور ناخن کے بارے میں دعوے ہوتے ہیں۔ اگر ثابت ہے ہاں بابرکت، آپ نے کسی چیز کو چھو لیا، یہ چیز بھی بابرکت۔ اسی لیے دیکھیے ایک پیالے میں اللہ کے رسول نے دودھ پیا، بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کو دیا گیا، وہ بھی پہلے سے دیکھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول نے کام منہ لگایا، پھر وہ بھی شفٹ کر کے اپنا منہ وہیں لگا رہے تاکہ میرے ہونٹ بھی وہاں لگ جائے، نبی کے ہونٹ لگے۔ متبرک ہے انبیاء کی ذات، تو یہ بات یاد رکھ لیجیے، ٹھیک ہے۔ آئیے اجسام کو ہاتھ لگا کر یا پسینہ حاصل کر کے یا ان کے بالوں سے برکت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے جائز تھا، کیونکہ اب نبی نہیں ہے تو یہ سب چیزیں نہیں ہوتی، اس لیے جائز تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جسموں میں برکت رکھی تھی۔ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم جسم اطہر بھی بےحد متبرک ہے، بابرکت ہے۔ یہ انبیاء کے جسم کو خبر نہیں کھاتی، مٹی پہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ تو جتنے انبیاء دنیا میں آئے، کچھ روایتوں کے مطابق 1,24,000 کے قریب انبیاء آئے، اور اس میں 315 رسول تھے۔ یہ تمام کی تمام شخصیت دنیا میں آج ہے، اپنے اصل جسم کے ساتھ موجود ہے، کہاں ہے نہیں معلوم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہم کو معلوم کہاں ہے، متبرک ہے۔ اسی لیے دشمنان اسلام نے جب بھی کوشش کی حملہ کرنے کی مسلمانوں پر، تو کوشش کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کی خبر میں سے، تاکہ یہ متبرک ذات ہے، تبرکات ہے اس کے اندر، یاد رکھیں۔ سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو انبیاء کی ذات آپ تو لیکن کوئی بھی نہیں رہا، ٹھیک ہے، نبی چلے گئے، صرف نبیوں کی ذات یہ خاص ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے آگے ہم دیکھتے ہیں، جو ہے یہ بےحد مبارک ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ کے پسینے، آپ کے بال اور دیگر اشیاء سے برکت حاصل کیا کرتے تھے۔ انبیاء اور رسول کی برکت ذاتی ہوتی تھی، ان کی ذاتی برکت تھی، یاد رکھیے، جو اللہ نے ان کو دی تھی۔ اس برکت اور خیر کا ان کے جسموں سے دوسروں تک منتقل ہونا جو ہے ممکن تھا۔ اس برکت کا ان کے جسموں سے دوسروں تک منتقل ہونا ممکن تھا، جگہوں کا اور اوقات کا ویسا نہیں ہے معاملہ، یاد رکھیے، منتقل ہونا ممکن تھا، اور یہ صرف انبیاء کا خاصہ تھا، یہ صرف انبیاء کی خصوصیت ہے، ورنہ لوگوں نے تو نہ جانے کس کس کے ہاتھ اور پیر دھو کے پینا شروع کر دیا، ریزن بینگ کے وہ بھی برکت والا سمجھ نہیں، برکت والی اور محترم ذات انبیاء کی تھی، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں اس کے علاوہ، تو خاصہ تھا، خاص تھا۔ رہے انبیاء کے علاوہ دوسرے لوگ، تو انبیاء کے امتیوں میں سے کسی کے بارے میں کوئی دلیل نہیں، یاد رکھیے، کہ اس کی ذات بھی بابرکت ہو، حتیٰ کہ اس امت کے سب سے افضل شخص ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بھی عقیدہ نہیں ہے کہ وہ بابرکت تھے بول کر، اس لیے کہ ابوبکر صدیق کا مقام کیا ہے؟ افضل البشر بعد الانبیاء والمرسلین، انبیاء اور نبیوں کے بعد سب سے افضل انسان دنیا میں کوئی تھے تو ابوبکر تھے، اور ابوبکر صدیق کے تعلق سے کسی صحابی کا عقیدہ نہیں تھا کہ ان کی شخصیت بابرکت ہے۔ تو جب ان کی نہیں ہے تو باقی تو عام زبان میں بولتے ایرے غیرے نتو کھیرے ہی رہے نا، پھر ابوبکر صدیق کی شخصیت میں اگر نہیں ہے تو باقی ہوگی کیا اوقات بولیں گے؟ دنیا کے اندر اللہ کے سب سے بڑے ولی انبیاء ہوتے ہیں، اور انبیاء کے بعد ان کے پیروکار ہوتے ہیں، اور پیروکاروں میں ابوبکر کا مقام تمام انبیاء کے صحابہ پہ اونچا ہے، معلوم، اس لیے تو کہا جا رہا ہے افضل البشر بعد الانبیاء والمرسلین، انبیاء اور رسولوں کو چھوڑ کر ان کا مقام، مطلب دیگر صحابہ سے 1,24,000 انبیاء کے صحابہ سے بھی افضل شخصیت ہے ابوبکر کی، مطلب ان کے جو صحابہ تھے ان کا مقام بھی ابوبکر کے بعد ہی کبھی تو بھی آئیں گا، ان کا مقام اس کے بعد ہے، نبی اکرم سے مطلب انبیاء کے بعد انسانوں میں ان کا مقام۔ جب ان سے کوئی برکتوں کا کوئی معجزہ یا کرامت جس کو ثابت نہیں ہے، ان سے کسی صحابی نہیں رکھا کہ ابوبکر سے یہ حاصل کر لو، عمر سے یہ حاصل کر لو، عثمان سے یہ حاصل کر لو، علی سے یہ حاصل رضی اللہ عنہ اجمعین، تو باقی لوگ تو پھر ایرے غیرے ہی رہے نا بھائی، تو کوئی برا نہ لگنے دے، میں اس سینس میں کسی کو برا اس میں نہیں بول رہا ہوں، اردو کا ایک محاورہ ہے، جب ان کا مقام نہیں، ان سے برکتیں ثابت نہیں، ان کے جسموں سے کسی نے برکتیں حاصل نہیں کی، تو دیگر لوگ کہاں؟ ٹھیک ہے، لہذا صرف انبیاء کے خاص ہیں۔ اگر انسانوں میں انبیاء کے بعد ہوتا تو پھر ابوبکر صدیق میں ہوتا، پھر ہوتا تو عمر میں ہوتا رضی اللہ عنہ، پھر ہوتا تو عثمان رضی اللہ عنہ، پھر ہوتا تو علی رضی اللہ عنہ، لیکن ان میں نہیں ہے تو کسی میں بھی نہیں ہے۔ سمجھ گیا بات کو؟ برکتیں منتقل ہوتی ہے انبیاء کی ذات سے، لیکن اب وہ ختم ہو گئے تو معاملہ ختم ہوا۔
جگہ اور اوقات کے معاملے برکتیں ہوتی ہے، لیکن وہ ان کے اندر عمل کرنے کی وجہ سے زندگی میں برکت آتی ہے، لیکن وہ منتقل ہونے والی برکت نہیں ہے کہ مکہ گیا وہاں پتھر لے کے آ گیا۔ سمجھ گیا بات کو؟ میں سمجھتا ہوں اتنی بات تو آپ لوگوں کے ذہن میں واضح ہے برکتوں کے تعلق سے، اور یہ چیز کلیئر ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو جیسا میں نے کہا کہ صحابہ میں سے کسی نے بھی ابوبکر صدیق اور دیگر خلفاء راشدین اور دیگر کسی بھی صحابی کے اندر برکت کا کوئی تصور نہیں رکھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسروں میں یہ برکت منتقل نہیں ہوئی، یاد رکھیے، اور اس کے بعد کوئی کسی شخصیت سے برکت حاصل نہیں کر سکتا، یاد رکھیں۔ لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر مسلمان میں برکت ہے، یہ برکت اس کی ذات میں نہیں ہے بلکہ اس کے عمل کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو برکت اگر ویسا لیے تو پھر ہر انسان میں، لیکن برکت اس کی ذات سے نہیں ہے، وہ اس کے عمل کی وجہ سے، اس کے اسلام کی وجہ سے، اس کے ایمان کی وجہ سے، اس پہ اللہ کے یقین کی وجہ سے، اس کی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے برکت عطا فرما دیتا ہے، اس کے علم اور اس کے ہنر کی وجہ سے یہ برکت ہوتی ہے، یاد رکھیے، لیکن یہ دوسروں تک منتقل نہیں ہو سکتی۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا، نیک لوگوں سے تبرک لینے کا مفہوم یہ ہے کہ نیکی میں ان کی اقتداء کرے، ان کی پیروی کی جائے، اور اہل علم سے تبرک لینے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے علم حاصل کیا جائے۔ تو اب اگر ہم کسی شخصیت سے برکت لے رہے ہیں، اس کا معنی یہ ہوگا کہ ان جیسا ہونے کی کوشش کرے، اور اگر ہم کہہ رہے ہیں کسی اہل علم میں برکت ہے، اس کا معنی ہے کہ اس کے علم سے ہم فائدہ اٹھائے، لیکن اس کی ذات سے کوئی برکت نہیں اور نہ ہی وہ منتقل ہوتی ہے، یہ اس کے عمل کی وجہ سے اللہ اس کی زندگی میں برکت دے دیتا ہے۔ سمجھے بات؟ تو ویسے تو سب میں برکت ہے پھر، لیکن وہ برکت دی جو انبیاء میں تھی، جو آج ہم کر رہے ہیں، اور آج کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا کسی سے ہاتھ ملانے کے لیے ترستے ہیں۔ میں نے تو یہاں تک دیکھا ہاتھ ملانے کو، ایک صاحب جو ہندوستان کے ایک بڑی جماعت کے امیر ہیں، ان کو لوگ لے جا رہے ہیں ان کی گاڑی کے اوپر، چلنا نہیں آ رہا کسی وجہ سے، وہ ویل چیئر پہ، تو لوگ ہاتھ لگانے میں برکت سمجھتے ہیں شخصیات، ہاتھ نہیں لگ رہا تو گاڑی کو ہاتھ لگا رہے ہیں، سائیکل کو ہاتھ لگا رہے ہیں، سائیکل کو ہاتھ نہیں لگا تو جس نے سائیکل کو ہاتھ لگا اس کے ہاتھ کو ہاتھ لگا کے مل رہے ہیں۔ ہاں میں بتا رہا ہوں، ویڈیو موجود ہے، میں کو اتنا ڈیٹیل میں جانے کی آپ کو ضرورت۔ حد تو یہ ہوگی ان کی گاڑی گزر رہی ہے تو گاڑی کے ٹائروں پہ ہاتھ مل رہے جو وہ نشان بن کے گئے، لوٹ کے، مطلب لیٹ جا رہے ہیں، پیٹ سے کر رہے، پیٹ مل رہے، اس پر ہاتھ مل رہے، لیکن بچوں کے منہ پہ ڈال رہے ہو مٹی۔ یہ کتنا غلط معنی ہے، یہ تبرکات کسی میں نہیں تھی، کسی شخص سے ابوبکر میں نہیں تھی تو باقی کیا ہے؟ آپ اگر یہ کہے کہ ایک عالم کی زندگی بابرکت ہے تو میں بھی مانتا ہوں، ہاں، لیکن اس کے علم سے فائدہ اٹھانا، یہ برکت ہم کو ملیں گی زندگی سے، اس کی ذات میں کچھ نہیں، اس کی گاڑی کا ٹائر، میں بول رہا ہوں کہ لٹرلی وہ، اور اگر ان سے ملنے کا موقع نہ ملے تو اس کے لیے ایک طریقہ اپنایا جاتا ہے تاکہ ان کی برکتیں لوگوں میں منتقل ہو۔ کیا کرتے ہیں ہم کو؟ رسی لاتے، لمبی رسی، انہوں رسی کو پکڑتے، باقی سارے لوگ رسی کو پکڑ کے جاتے تاکہ ان کی برکتیں منتقل ہو۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ شرعی عقیدہ نہیں ہے، ایسی کوئی برکتیں کسی میں پائی نہیں جاتی، اس میں کوئی تمیز نہیں کسی مسلک اور کسی جماعت کی، میں کہہ رہا ہوں، سوائے چل لوگوں کو جن کو اللہ نے پسند کر لیا اپنے لیے، سب لوگ اس میں شامل ہیں۔ کوئی کسی کو بول رہا ہے یہ خبر پرست ہے تو یہ کر رہے ہیں، لیکن جو خبر پرستی کا دعویٰ نہیں کر رہے ہیں وہ بھی یہ سب کر رہے ہیں کہ امیر صاحب کو ہاتھ لگ جائے تو بیڑا پار ہو جائے، پیر صاحب کو ہاتھ لگ جائے تو بیڑا پار ہو جائے، پیر صاحب کو دیکھ لیے تو بس اب تو میرا دیکھنے میں بھی تصور ہے، تم نے دیکھے گا، ہاں میں نے دیکھ لیا، بس دیکھ لی تو ہو گئی، یہاں تک کہ جس نے دیکھا اس کی آنکھوں کو چوما جا رہا، مطلب تم ہمارے گاؤں سے جاؤ، ہم سب نہیں آ سکتے گاؤں والے، تم دیکھ کے آؤ، پھر انہوں دیکھ کے آ رہے، جب انہوں دیکھ کے آ رہے ان کو تو انہوں سب آنکھیں چوم رہے ان کی کہ تم نے دیکھ کے آ گئے۔ یہ تبرکات، یہی تو تبرکات حاصل کرنا، اسی کو تو کہتے ہیں، ہم اس کو معمولی سمجھتے لیکن یہ شرک تک جاتا ہے، یہ شرک تک جاتا ہے۔ انبیاء کی ذات متبرک تھی، تبرکات منتقل ہوتے تھے، وہ ختم ہو گیا معاملہ۔ اس کے بعد دیگر لوگوں میں آج جو ہم کہہ رہے برکتیں، وہ اس معنی میں کہ اگر وہ عالم ہے تو ان کے علم سے فائدہ اٹھا کے برکت، اگر وہ باعمل شخصیت ان کے عمل کو دیکھ کے ہم عمل کریں، یہ برکتیں ہیں اس کی، نہ کہ اس کی ذات میں برکتیں، اور اس کی ذات کی برکتیں منتقل بھی نہیں ہوتی۔ بھائی آپ آ جائیے ہمارے گھر میں تو برکتیں آ جائیں گے، نہیں آتی کسی کے آنے سے برکتیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جس کے آنے سے برکتیں آتی تھی۔ نعوذ باللہ اگر تم بولتے ہو کسی پیر فقیر بابا امیر فلاں 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 شخص کے آنے سے ہوتی ہے تو نعوذ باللہ تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر اس کا مقام کر دیا، اور یہ بالکل میں نہیں چاہوں گا، اور یہ میں پسند نہیں کروں گا، اور تم خود پسند نہیں کرو گے کہ کسی کا مقام تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جاؤ جن کے برابر کسی کا دنیا میں مقام نہیں۔ تو جو نبی سے محبت کے دعوے دار ہے وہ کیسے مان سکتے ہیں کسی اور شخص سے برکتیں ہو؟ اگر ہو تو پھر نبی اور دوسرے میں کیا فرق رہا مجھے بتاؤ، پھر چلو دونوں کامن ہو گیا، کیا فرق ہے پھر بتاؤ؟ اگر تم کہتے ہو کہ نبی کے علاوہ برکت ہے جو منتقل ہوتی ہے تو نعوذ باللہ تم نے تو نبی کے برابر کر دیا اس کا مقام لے جا کر، تو نبی کا مقام تو تم نے گھٹایا، نبی کا مقام تو ہم نے گھٹایا، یہ نہیں ہوتا ہے، کسی شخصیت میں نہیں ہے، کسی شخصیت میں نہیں ہے، یاد رکھیے۔ لیکن جب ہم کسی انسان میں تبرک متبرک اس کو کہتے ہیں، برکت والا کہتے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی نیکی میں اس کی پیروی کریں گے ہم۔ علم والا ہے تو اس کے علم کا ہم فائدہ اٹھائیں گے، یہ برکت ہے، اور جب علم سے فائدہ اٹھائیں گے تو ہماری زندگی میں اللہ علم کے ذریعے عمل کی وجہ سے برکت دے گا، یہ معنی ہے اس کا، لیکن وہ معنی نہیں۔ لیکن لوگ اس کو اسی معنی میں لیتے ہیں، میں نے لوگوں کو لوگوں کے ہاتھ دھلا کے پیتے ہوئے دیکھا، میں نے لوگوں کو لوگوں کے پیر دھو کر پیتے ہوئے دیکھا ہوں، یاد رکھ،
کے لیے بہت دور جانے کی ضرورت نہیں، ہر گلی کوچے چپے چپے میں ہاتھ اور پیر دھلا کے پلانے والے لوگ مل جائیں گے، اور لوگ اس سے برکتیں سمجھتے ہیں، برکتیں، فائدے، پانی کو ڈال دیے تو فلاں ہو گیا، بچی کی شادی ہوگی، بیڑا نکل گیا، رزق میں اضافہ ہو گیا، فساد فتنے دور ہو گئے، شیطان سے ہم بچ گئے، جن اور عاصب زدگی گھر سے نکل گئی، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ساری چیزیں، یہ برکت اور یہ فیوز تو صحابہ نے بھی دعوے نہیں کیے ایسے، انہوں نے لیا نبی کے ذات سے چیزیں لی، وہ بابرکت تھی، اس کو رکھا، لیکن ایسے دعوے کبھی نہیں کہ یہ کرنے سے یہ ہو گیا، وہ کرنے سے وہ ہو گیا، کیونکہ نبی کی ذات میں برکت رب العزت نے دی تھی، یہ ان کا بھی کوئی خاصہ نہیں تھا، اسپیشلٹی نہیں تھی، نہ اللہ نے ان کو اسپیشل بنایا انبیاءوں کو، اس وجہ سے انہوں نے برکتیں رکھی، اور وہ برکتیں منتقل بھی ہوتی تھی، انبیاءوں نے ہاتھ رکھ دیا کسی پہ بابرکت، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو یہ سمجھیے اس چیز کو، ہم نے نہ جانے کس کس کو کیا کیا بنا دیا۔ اب مشرکین کا کیا عقیدہ تھا وہ رکھ دیتا ہوں۔ مشرکین نے معبودان باطلہ سے تعلق قائم کر کے خیر اور بھلائی اور اس کے ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی امید کو تبرک لیتے تھے، اور یہ تبرکات مختلف اقسام کے ہوتے تھے، لیکن یہ سب شرکیات تھے۔ مشرکین کیا کرتے تھے؟ جو اپنے جو معبودان باطلہ ہیں ان سے تبرکات لینے کا دعویٰ کرتے تھے، اور وہ تبرکات کا فائدہ یہ ہوتا تھا، ان کا بولنا یہ تھا کہ وہ چیزیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہ جاتی، اور برکت کا معنی بھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کو قائم رکھے، اس میں اضافہ کرے، اس کو ہمیشہ قائم رکھے، اس لیے آپ بولتے ہیں نا اللہ برکت دے آپ کے مال میں، اللہ برکت دے آپ کے اولاد میں، مطلب اللہ اس کو باقی رکھے، اس میں اضافہ کرے، اس کو ہمیشہ ہمیشہ قائم رکھے، یہ معنی ہوتا ہے اس کا برکت کا ایک لفظی معنی۔ تو مشرکین کیا سمجھتے تھے کہ ان کے بتوں کے پاس نزدیک چلے گئے تو اب یہ بچہ بہت عمر کو جائیں گا، بہت جیئیں گا، بہت کمائیں گا، اب اگر یہ بت کا فلاں چیز یہاں جائے تو کھیتی اچھی ہوں گی، فصلیں اچھی آئیں گی، فلاں ہوں گی۔ آج نوز باللہ ثم نوز باللہ مسلمانوں کا بھی کچھ اسی طرح کی عقیدہ۔ آئیے آگے ہم دیکھتے ہیں، یاد رہے کہ کسی درخت، کسی پتھر، کسی خبر، کسی خطے زمین کو متبرک سمجھنا اس وقت شرک اکبر بن جاتا ہے جب کوئی آدمی ان کی برکت کے حصول کی امید میں یہ اعتقاد رکھے کہ اس درخت، اس پتھر یا اس خبر وغیرہ کو جب چھوئے گا اس کی خاک میں لت پت ہو جائیں گا، اس کو چومیں گا، اس کو چپکیں گا، تو یہ اس کے لیے اللہ کے تقرب کا واسطہ بن جائیں گے، اللہ سے نزدیکی کا راستہ بن جائیں گی، ذریعہ ہوگا، اور جب اس کے بارے میں یہ اعتقاد قائم کر لیتا ہے تو اللہ کے قریب ہونے کا یہ حصول و وسیلہ اس کو بنا لیتا ہے، یاد رکھیے، اور اس کو واسطہ بنا لیتا ہے، اور غیر اللہ کے جو ہے معبود بنا لینے کے مترادف ہوں گا، اور یہ شرک اکبر ہو جائیں گا۔ کوئی یہ سمجھے گا کہ جھاڑ، پہاڑ، پتھر، در، دیوار، زندہ یا مردہ، خبر یا وہ، اس کو اگر میں چھو لوں، چوم لوں، چاٹ لوں تو میں رب العزت سے قریب ہو جاؤں گا، اس کا فیور حاصل کر لوں گا، اور میرے زندگی کو فلاح ہوں گا، یہ ہوں گا، تو یہ شرک اکبر ہو جائیں گا، سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر ایسا نہیں سمجھ رہا، لیکن وہ سمجھ رہا کہ میں کعبے کی مٹی ڈالیں گے تو یہ ہوں گا، کعبے کے غلاف کو چھو لیا تو یہ ہوں گا، لیکن یہ نہیں سمجھ رہا کہ اللہ سے قریب فلاں، لیکن اس سے فائدہ ہوگا، تو یہ شرک اصغر ہوگا۔ یہ بھی چونکہ یہاں تبرکات جگہوں میں اور تبرکات وقت میں کیا ہے ہم دیکھ چکے ہیں کہ اللہ نے اس کو ایسی جگہ بنائی کہ لوگ بار بار وہاں زیارت کریں۔ تو اوقات کو جو متبرک کا یا تبرک والا بابرکت کا، اس کا میننگ یہ ہے کہ اس کے اندر اعمال انسان زیادہ زیادہ کرے، فضیلت اس کی ثابت ہے اس سے، لیکن یہ نہیں ہے، تو یاد رکھیے شرک اکبر ہو جاتا ہے اگر انسان اس طرح سے کرے۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہے قرآن کے اندر سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر دیکھیں 3 میں کیا کہا، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، اللہ فرماتا کہتا ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے نزدیکی کا مرتبہ یا ہم کو رسائی کرا دے، مطلب جو لوگ مشرکین جن کی عبادت کرتے تھے، جب ان سے پوچھا گیا والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اللہ کو چھوڑ کر جنہوں نے اولیاء بنا رکھے تھے کیوں یہ کرتے، تو انہوں نے کہا ما نعبدهم، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے الا لیقربونا الی اللہ زلفی، تاکہ ہم کو اللہ سے نزدیک کر دے۔ تو مشرکین کا شرک یہ شرک اکبر تھا کہ انہوں نے بتوں کو یہ سمجھا کہ اللہ سے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو اگر کوئی انسان کسی جگہ، کسی وقت کو، کسی گھڑی کو، کسی انسان کو، کسی جانور کو، در کو، دیوار کو، پتھر کو یہ سمجھتا ہے کہ چومنے، چاٹنے، لگانے، کھانے پینے سے میں رب العزت کے قریب ہو جاؤں گا، رب میری باتیں سننے لگیں گا، فلاں ہوں گا، تو یہ بھی شرک اکبر ہو جاتا ہے۔ اور یہ اتنا کامن ہے ہمارے پاس، حضرت جی آ جائیے تبرک ہو جائیں گا۔ مسلمانوں میں، مسلمان کے فرقوں میں کیا کیا عقیدہ ہے، دیکھیں کیا کیا عقائد ہے کہ اگر کسی نے کھا کر چلے گئے تو ان کی پلیٹوں کو چاٹا جا رہا ہے، توڑ کے اس کو بانٹ رہے، پلیٹ کو پیس کے بعد میں اس کی چیزوں کو جو کھانے میں ڈال کے کھا رہے، کیونکہ انہوں نے کھانا کھا لیا۔ یہ منتقل ہونے والے تبرکات نہیں ہے کسی کو دنیا میں سوائے انبیاء کی ذات تھی، اب چونکہ آخری نبی آ کے چلے گا، کسی کوئی باقی نہیں جس سے تبرکات حاصل کی جائے، منتقل ہونے والے لوگ کر رہے ہیں، لیکن چمچے، پلیٹ استعمال کی جگہ، بلکہ میں آپ کو کیا بتاؤں، برا مت لگنے دیجیے بھائی، ایک بہت بڑا پروگرام ہو رہا ہے، دینی اصطلاح میں سو کیا بولتے ہیں آپ سمجھ جائیے، پروگرام ہو رہا ہے بہت بڑا، لوگ جمع ہو رہے تاکہ دین کی بات سنیں، جہاں آ کے ہمارے امیر صاحب بیٹھیں گے وہ پلاٹ سب سے مہنگا بکتا ہے، کیونکہ وہاں بیٹھے تھے نا اتنی دیر، پلاٹنگ جب ہوتی ہے اس علاقے کی تو پھر وہ پلاٹ سب سے مہنگا بکتا ہے، چونکہ وہاں وہ بیٹھے، یہاں خیمے میں کھانا کھائے تھے تو وہ سیکنڈ نمبر پہ آیا تھا پھر بکنے کے اندر، وہاں سوئے تھے تو وہ تو سونے والی جگہ ہو تو کیا ریٹ آئیں گا اس کا، یہ ہوتا ہے بھائی۔
اور لوگ بول رہے نہیں ہم تو وہ نہیں ہیں، ہم تو خبر پرستی نہیں کرتے، ہم تو نہیں، ہمارا عقائد تو وہ، لیکن ان کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ ایک شخصیت ان میں متبرک ہے جس کے برکتوں کا نتیجہ ہے کہ ریٹس الگ الگ ہے. آپ سمجھ رہے لوگ کرتے ہیں، اور یہ اتنا کامن ہے لوگ کسی کو نہیں چھوڑ، اور یہ بہت ایک عام عقیدہ ہے. ایک صاحب، میں بہت پرانا واقعہ ہے، ایک بار لیکچر لے رہا تھا تو ایک صاحب میرے پاس، بولے فیض بھائی یہ ٹوپی لیجیے، بولے ٹوپی اس کو پہنیے، بولے مجھے لگا مجھے دینا چاہ رہے، سر کا ماپ لینا چاہ رہے. لوگ لاتے نا گفٹ لانے کے لیے، کئی بولتے آپ دیکھیے آ رہی ہے آپ کو، پھر میں ٹوپی پہنا، ٹوپی اتار کے بس بولے میں آپ سے پہنانا چاہ رہا تھا ٹوپی. تبرکات کا یہ عقیدہ ہے، یہ تبرکات کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کسی شخصیت سے، کسی ذات سے. حالانکہ ہم لوگ نہ اس فیلڈ کے آدمی نہ اس کے مہارت رکھتے، نہ ہم نے کبھی ہاتھ ملانے کے پیسے لیے، نہ یہ کہا کہ، لیکن لوگوں کے عقیدے پھر بھی ایسے ہوتے لوگوں کے بارے میں. ایک مقام پہ میں گیا، ہم لیکچر دے رہے اور وہاں پانی پی کے رکھا، ایک آدمی ایک دم پورے لیکچر کے بیچ میں گھٹنوں کے بل رینگ کے آیا، چونکہ لوگ بیٹھے تھے تو کھڑے رہیں گے تو کیمرہ ریکارڈنگ میں تھا، نیچے سے آگے آئیڈی سے ٹیبل پہ سے پوری پبلک میں سے بوٹل نکال کے لے کے چلا گیا، جیب میں رکھ اور سیدھا اندر رکھ کے بھاگنا شروع کر دیا. سمجھ رہے بات کو؟ تو لوگ متبرک سمجھتے لوگوں کو، شخصیتوں نہیں، کوئی نہیں ہوتا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بھی عقیدہ نہیں تھا صحابہ کا، اور عمر ابن خطاب کے تعلق سے نہیں تھا، جن کی شخصیت کیا تھی، جن کا مقام کیا تھا ان لوگوں میں. کیا بولوں میں آپ کا، یہ دونوں شخصیات جب ان کے تعلق سے نہیں تو باقی کہاں؟ سمجھ رہے ہیں بات، باقی کہاں ہے؟ تو بہرحال کسی کے ساتھ نہیں تھا، انبیاء کے ساتھ تبرکات کا معاملہ خاص تھا. یہاں جو مشرکین کر رہے تھے وہ یہی سوچتے تھے کہ یہ کرنے سے، ان کی نزدیکی حاصل کرنے سے، ان کو چپکنے سے، رگڑنے سے، چومنے سے، چاٹنے سے، یہ کیا کرتے، مقام بڑھاتے، اللہ کے نزدیک لے جاتے، وسیلہ بن جاتے، واسطہ بن جاتے، مسائل حل کر دیتے. تو یہی تو ان کا شرک تھا. اللہ نے کہا کہ وہ لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، وہ نزدیکی کے لیے کرتے تھے، اور یہی تو شرک مشرکین کا شرک تھا، اور شرک اکبر ہے یہ. میں اس کو سمجھے. اللہ تعالیٰ کا ایک دوسرے مقام پہ دیکھیے کیا ارشاد ہے. اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے، سورہ نجم سورہ نمبر 53 آیت نمبر 19-20 میں اللہ فرماتا ہے، افرائیتم اللات والعزى وبنات الثالثة الاخرى. اللہ کیا فرماتا ہے اب سنیے، کیا تم نے لات اور عزیٰ کو دیکھا اور منات تیسرے پچھلے کو. اب اس کے بارے میں تھوڑا بیک گراؤنڈ سمجھاتا ہوں، یہ آیت چھوٹی ہے لیکن اس کی تفسیر سمجھاتا ہوں آپ کو. لات کیا تھا؟ لات ایک بت ہوا کرتا تھا، اور یہ سفید رنگ کا ایک پتھر تھا. لات جو بت تھا، اور یہ پتھر جو اہل طائف کا معبود تھا، یہ طائف میں رہنے والے اس کی عبادت کرتے تھے. تو اہل طائف کا لات ایک معبود تھا جو سفید کلر کا بنا ہوا تھا، یاد رکھیے پتھر کا بت تھا، یاد رکھیے معبود تھا. اس پر ایک عمارت کھڑی کی گئی تھی، اور اس کا خدام تھا جو اس کی خدمت کرتے، لوگ اس کی خدمت کرتے تھے. اور قبیلے ثقیف جب مسلمان ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بت کو توڑنے کا حکم دے دیا. تو یہ لات، اور لوگ اس کی عبادت کرتے تھے. وہ جو بھی کرتے تھے، سامنے جھکتے تھے، چومتے تھے، چاٹتے تھے، اس پہ چیزوں کو لگاتے تھے. مقصد کیا تھا؟ لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، اللہ سے نزدیک کر دے وسیع. یہ شرک اکبر ہے. یہی تو ہم سمجھ رہے ہیں نا بھائی، ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، ان سے ہاتھ ملا لیں گے، ان کا جھوٹا کھا لیں گے، ان کے نزدیک رہیں گے، ان کے کپڑے پہن لیں گے، ان کا فلاں کریں گے، ان کے ہاتھ دھو کے پی لیں گے، تو ان کا جھوٹا، تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. یہ شرک اکبر ہے. ایسے تبرکات حاصل نہیں ہوتے، یاد رکھیے. ٹھیک. اسی طرح عزیٰ کیا تھا؟ تو عزیٰ یاد رکھیے یہ جو ہے مکہ اور طائف کے درمیان ایک درخت تھا. تو اس لیے میں نے کہا زندہ مردہ، جھاڑ، پہاڑ، پتھر سب ہو سکتا ہے. ایک درخت تھا، بعد میں ببول کے 3 درخت اس پر آ گئے تھے، ببول کے 3 جھاڑ آ گئے تھے. لوگوں نے وہ 3 جھاڑوں کے اوپر ایک عمارت بنا دی تھی. مطلب وہ جھاڑ تھا خود ایک، اس کے اطراف 3 جھاڑ آ گئے تو لوگوں نے اس کے اوپر ایک عمارت بنا دی، اور اس کو بیچ میں لے لیا. مطلب وہ جو ان کا جو عزیٰ تھا اس کو بیچ میں لا لیا اور عمارت بنا دی، اور اس میں بہت ساری چیزیں کرتے. وہاں کہانت کرنے والی ایک عورت تھی جو جنوں سے باتیں کرتی تھی، اور پھر وہاں سے آوازیں بھی آتی تھی، لوگ جا کے جب سوال کرتے تو جوابات وغیرہ، لیکن یہ شیاطین کی طرف سے ہوتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اس کو ڈھا دیا. وہ 3 جھاڑ کاٹ کے پھینک دیے گئے. یہ بیچ کا جھاڑ بھی جو نکال دیا گیا، اس کو عزیٰ کو بھی نکال کے پھینک دیا گیا، اور اس عورت کو جو قتل کر دیا گیا کیونکہ وہ شیاطین سے بات کرتی اور لوگوں سے بات کرواتی تھی، اور بہت ساری بدعقیدگیاں بہرحال پھیلاتی تھی. اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس کو یہ سب کیا تھا. آپ سیرت کے واقعات آپ پڑھ سکتے. تو وہ بھی یہی سوچتے تھے ان کی نزدیکی سے کیا ہوتا ہے، ان کے تبرکات کا فائدہ کیا ہوتا ہے، اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ان کا عقیدہ تھا. اب منات کیا تھا؟ تو منات مشرکین کی ایک جو ہے تیسرے قسم کا بت تھا، اور یہ جو ہے مؤنث بت تھا، یاد رکھیے. اور اس کی خصوصیت یہ تھی کہ اس کے تعظیم کے لیے لوگ جو ہے اس کے قریب جاتے تھے اور جانوروں کو ذبح کرتے تھے. اور نیت یہ تھی کہ اس کے تعظیم میں جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو یہ اللہ سے ہم کو قریب کر دیتی ہے. سمجھ رہا؟ تو یہ ان کا عقیدہ تھا اس کے تعلق سے. سب کیا کر رہے ہیں معلوم؟ اس کو قربانی دی جا رہی ہے، اللہ سے قریب کریں گے. یہ جھاڑ سے نزدیک لوگ جاتے، اپنا پیٹ لگاتے وغیرہ کرتے، اپنے آپ کو رگڑتے، اللہ سے قریب کرتا ہے. اوپر والے کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے جو دیکھا لات سے کیا کر رہے ہیں، اس کے سامنے جھک رہے ہیں، اس کو وہ کر رہے ہیں تاکہ اللہ سے قریب کر دے. یہی تو ان کا شرک تھا. ہم بھی بول رہے ہیں کہ بابرکت شخصیات ہمارے میں، ان کے نزدیک جائیں گے تو اللہ سے نزدیک جائیں گے. غلط ہے یہ عقیدہ.
آپ یہ کہیں عالم ہے، ان کے علم سے برکت ہے اور میں انشاءاللہ ان کے علم سے فائدہ اٹھاؤں گا تو میری زندگی میں برکت آئیں گی، ان کی ذات سے برکتیں نہیں آتی مجھے، وہ اعمال جو علم دین علم ہے، ان کا ایمان ہے، جو تقویٰ ہے، اس کی بنیاد پر اگر میں بھی ان جیسا ہونے کی کوشش کروں گا تو میری زندگی میں اللہ برکت ہے، سمجھ۔ لیکن یہ وہ شخصیاتیں نہیں جن کی برکتیں منتقل ہوں گی، ایک سے دوسرے میں جائیں گی، اس بات کو ہم کو سمجھنا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ آئیے ایک واقعہ سنتے ہیں جو جامع ترمذی کی روایت ہے۔ ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ان کے ساتھ حنین کی طرف جا رہے تھے، راستے میں مشرکین کی ایک بیری تھی، بیری سمجھتے ہیں، بیر کا جھاڑ جو ہوتا ہے، بیری تھی، وہ عظمت اور برکت کے خیال سے اس کے پاس آ کر کھڑے ہوتے تھے، مطلب اگر وہاں بیری کے پاس کھڑے ہوتے تو ہم کو برکت ملتی ہے، عظمت ہے، اس کا مقام ہے، برکت حاصل ہوتی، بیری سے کھڑے ہوتے تھے، اور برکت کے لیے اپنے ہتھیار بھی اس پہ ٹنگا دیا کرتے تھے تاکہ ہتھیار تیز چلے، دشمن پہ زیادہ وار ہو اور لمبے چلے، سمجھ رہا؟ تو اپنے ہتھیار بھی خود بھی کھڑے ہوتے تعظیماً، ہتھیار بھی ٹانگ دیا کرتے، لٹکایا کرتے تھے۔ اس کا نام ذات النوات تھا، ذات النوات اس جھاڑ کا نام تھا جو مشہور تھا۔ چلتے چلتے ایک بیری کے پاس سے ہمارا گزر ہوا، اور ایسے کہیں تھے ان کو نام نے ذات النوات بولتے تھے، ایک بیری کے پاس سے ہمارا گزر ہوا، یہ کہہ رہے، اور ابتدائی ایمان والے تھے، شروعاتی دور تھے۔ تو ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس جیسے مشرکین کا ذات النوات ہے ہمارے لیے بھی مقرر کر دیجیے، ہمارے لیے بھی کچھ ایسا بنا دیجیے جس کی تعظیم میں ہم جا کے کھڑے ہو، جس کی برکتیں ہم حاصل کریں، جس پہ ہتھیار لگا تو ہمارے ہتھیار بھی تیز چلے، لمبے چلے، دشمن پہ وار زیادہ ہو، کچھ ایسا برکتیں ہمارے بھی لیے کر دیجیے۔ مقرر فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک، کیونکہ شرک کی بات کی جا رہی ہے تو اللہ کے رسول کیا فرمائے سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ یہ تو وہی بات ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہی تھی کہ ہمارے لیے بھی معبود بنا دیجیے، اللہ نے آزادی دی موسیٰ علیہ السلام کو، سینہ میں آیا اور وہ کیا بول رہے ہم کو معبود بنا دیجیے کسی مٹی پتھر کا، یہ تو وہی بات ہوئی، تم نے ویسے ہی کہہ دیا میرے سامنے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے معبود بنا دیجیے کہا تھا، جیسا ان کے مشرکوں کے لیے ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم گزشتہ امتوں کی پوری پیروی کرنے والے ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات النوات جیسا کوئی جھاڑ مقرر کرنے کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا غیر اللہ کی عبادت سے کمپیئر کیا۔ سیدھا دیکھیے مثال کیسی تھی، یہ کہہ رہے ہم کو ذات النوات چاہیے، کیا مقصد تھا؟ ہم اس کے پاس کھڑے رہو، اس کی تعظیم کریں، ہمارے ہتھیار لٹکا جس سے ہمارے ہتھیاروں میں برکت آ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم نے تو وہی کہہ دیا جو موسیٰ کی قوم نے کہا تھا ہمارے لیے بھی کوئی معبود مقرر کر دو اللہ کے علاوہ، مطلب آپ نے سیدھا شرک سے کمپیئر کیا، کسی جگہ، کسی جھاڑ، کسی پہاڑ، کسی در پر جا کے کھڑے رہ کر یہ امید کرنا یہ تعظیم کی چیزیں سے برکتیں آتی، برکت کے اصول کے لیے برکتیں ملتی زندگی میں، ہتھیار میں، اولاد میں، تو اس کو آپ نے سیدھا کہا یہ تو موسیٰ کی قوم جیسا تم نے عمل کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود بنا دے، شرک سے کمپیئر کیا، یہ شرک اکبر ہے، سیدھا یہ شرک اکبر ہے سیدھا۔ اب لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے جب یہ باتیں سنتے ہیں، نہیں وہ لفظاً ہونا ایسا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا سمجھانا جیسا آپ نے سمجھایا، علماء اس کی شرح کرتے ہیں نہ سمجھانے کے لیے۔ اب یہاں تو میں نے ایک دم موٹی بات بالکل کلیئر سمجھا دی، یہاں وہ برکتوں کے لیے ایک جھاڑ چاہ رہے ہیں، ہتھیار لٹکانے جس سے برکت ہے ہتھیار میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عبادت سے کمپیئر کر رہے ہیں سیدھا، کچھ اب دوسرا ہے ہی نہیں، کہ تم نے تو ویسے ہی کہتا ہے جیسا موسیٰ کی قوم نے کہا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لیے ہمیں دے دیا جائے کہ جو ہمارے لیے معبود بنا دیجیے، اللہ معبود ہونے کے بعد انہوں نے دعویٰ کیا، اللہ کے رسول نے سیدھا یہ برکت کے لیے کسی جگہ کو، کسی جھاڑ کو مقرر کرنے کو عبادت سے کمپیئر کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ کافی سمجھنے کے لیے۔ چلیے آگے آئیے، اس حدیث میں جو چیز پتہ چلی وہ کیا ہے، اس کی تعظیم و تکریم کرنے کے لیے وہ کہا تو انہوں نے جھاڑ مقرر کیا۔ دوسرا ان کو پتہ چلا برکت کی نیت و تعظیم سے اس کے قریب کھڑے رہنا اور اس کے سامنے بیٹھ جانا کسی چیز کی عبادت کے لیے، ٹھیک ہے، تو یہ اس کو کہتے ہیں۔ اسی طرح وہ اپنے ہتھیاروں کو اس نیت سے لٹکاتے تھے کہ ہتھیار لٹکنے سے کیا ہوگا، اس میں وہ درخت کی برکتیں منتقل ہوں گی جس سے ہتھیار تیز چلیں گے، زیادہ دن استعمال ہوں گے، دشمن پر زیادہ اچھے سے وار ہوگا۔ یہ مقاصد تھے ان کے، مشرکین جو جھاڑ سے کرتے تھے، اور صحابہ نے جو ابتدائی ایمان والے تھے، ابھی ایمان پختہ نہیں تھے، ادھر کی ابتدائی دور تھا، تو انہوں نے یہ کہہ دیا تھا۔ تو آپ سمجھ رہے برکتوں کا معاملہ بڑا وہ ہے، بڑا حساس ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں ٹاپک تھوڑا لمبا ہو گیا ہمارا، یہ سیشن تھوڑا لمبا ہو گیا، بٹ یہ بہت امپورٹنٹ تھا چونکہ میں ایک ہی ٹاپک میں پوری برکت کا حصہ جو ہے کور کرنا چاہ رہا تھا، یاد رکھیے۔ چلیے آئیے یاد رکھیے، برکت کے تعلق سے آخری کچھ باتیں ہیں، جس میں ایک چیز یہ ہے کہ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جس شرک اکبر میں مشرکین مبتلا تھے وہ ذات النوات سے محض تبرک لینے تک محدود نہیں تھا، بلکہ اس کی تعظیم کرنا، جس چیز سے تبرک لیتے اس کی تعظیم کرنا، وہاں قیام اور اعتکاف کرنا، وہاں ہتھیار لٹکانا کہ برکت کے اصول اس نظریے سے کہ اس میں شامل تھا، مطلب برکت کے اصول کی نیت سے ہتھیار لٹکا رہے تھے، خود کھڑے رہتے تھے، تعظیم کرتے تھے، یہ تین کام کر رہے تھے۔ اور یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ جب کسی درخت یا پتھر وغیرہ سے تبرک لینے کا اعتقاد شامل ہو، کسی چیز کے قریب کا ہو یا اللہ کے قریب کا ذریعہ اس کو بنایا جا رہا ہو، یا جو اس کے سامنے حاجت پیش کی جا رہی ہو یا اس کو وسیلہ بنایا جا رہا ہو اللہ کے سامنے، ایسے تبرکات یاد رکھیے پورے کے پورے شرک اکبر ہے۔
ایسے تبرکات پورے کے پورے شرک اکبر ہے، یاد رکھیے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں لوگوں نے کچھ جگہوں کو مسلمانوں کے اندر بنا دیا، ان جگہوں پہ یہ سب ہوتا ہے، یاد رکھیے، جہاں کوئی زندہ انسان یا جس کا انتقال ہو چکا ہے وہ موجود ہوتا ہے، اور اسی عقیدت سے لوگ سامنے جا کے کھڑے ہوتے ہیں، اس کے سامنے بیٹھتے ہیں، اس پہ چیزوں کو لٹکایا جاتا ہے، تاگے، دھاگے، قفل، پیسے، چھلے، لاکٹس، سونے اور چاندی کے لٹکائے جاتے ہیں۔ وہی عقیدت سے سوچا جاتا ہے کہ اگر یہ چیز جب تک رہیں گی، ہماری محبت، ہمارا پیار، ہماری اولاد، ہماری منت مراد چونکہ پوری کی وہ فائدہ ہوگا۔ وہی عقیدہ ہے، پھر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ان کو مشرک کہتے ہیں۔ یہ ذات النوات کو اگر لے لینا تو آج زندہ اور مردہ لوگوں کے ساتھ جو مسلمانوں نے کیا اس سے کمپیئر کر لے، دونوں سیم ہے۔ اس کے سامنے اس کی تعظیم کرنا، ہم لوگ بھی جو زندہ اور مردہ انسانوں کی ویسی ہی تعظیم کریں، وہ اس کے سامنے بیٹھتے تھے، اعتکاف کرتے تھے، ٹھیک ہے، مطلب رکنا، بیٹھ جانا ایک شکل میں۔ ہم بھی آج کل بہت ساری جگہوں پر بیٹھ جاتے، وہ لوگ وہاں ہتھیاروں کو لٹکاتے تھے تاکہ اس سے برکتیں ان کے ہتھیاروں میں ہتھیار زیادہ چلے۔ ہم لوگ بھی لاکٹ، چھلے، پاکٹ، مالے، تاگے، چوڑی، دھاگے سب لٹکاتے ہیں تاکہ ہم کو اس سے سیم۔ پھر ہم مسلمان توحید پرست اور جنت کے مستحق، پھر وہ کافر، مشرک اور جہنمی۔ مطلب اللہ رب العزت کے میں نہیں سمجھتا ہوں ایک ہی عقیدے پر اس کے بدلے دو ہو سکتے ہیں، ایک ہی عقیدہ ایک ہی عمل پہ دو بدلے اللہ نہیں دے سکتا، صرف اس لیے کہ ان کا نام محمد اور احمد ہے تو یہ جنت میں جائیں گے، اور ان کا نام بیچاروں کا محمد احمد نہیں ہے، کوئی دوسرا ہے تو یہ جہنم میں جائیں گے۔ نہیں ہو سکتا، عمل اگر ایک تو فیصلہ ایک ہی ہونے والا۔ میری بات کو بالکل برائی کے سن سے مت لیجیے، میری بات کو کسی کے خلاف مت سمجھیے، میرا مقصد بات کو سمجھانا ہے۔ یہ ان کا شرک تھا، یہی ان کا کفر تھا، یہی عقیدوں کی وجہ سے وہ مشرک کہلائے۔ ہم وہی عقیدے رکھ کے کیسے اپنے آپ کو اعلیٰ تر مومن کہہ سکتے، بتائیے مجھے۔ میں کوئی شخصیت کا نام نہیں لے رہا ہوں، میں کوئی جگہ کا نام بھی نہیں لے رہا ہوں، میں صرف سمجھا رہا ہوں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یہ صحابہ نے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ذات النوات کو سیدھا کمپیئر کیا اللہ کی عبادت سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جیسا ان کی قوم نے کہہ دیا اس سے کمپیئر کیا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ اس کے سامنے کھڑے ہوتے تھے تعظیماً، اس میں برکت کے حصول کے لیے سامنے کھڑے ہوتے اور بیٹھا کرتے تھے، اور اپنے ہتھیاروں کو لٹکایا کرتے تھے، چپکایا کرتے تھے، اور بعد میں نکال لیتے تھے۔ لٹکایا، برکت ہوگی، جب جو بھی ٹائم رہتا ہوں گا پھر نکال کے جنگ میں لے گئے لگا لی۔ آج ہم سب بھی وہی کر رہے ہیں، یا تو لٹکا کے چھوڑ دیتے چیزوں کو، یا لے کر آتے ہیں سوچ کر اس سے فائدہ ہوگا، بلکہ اس سے بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں کیا کیا بولوں میں آپ کو، راکھ، پسے ہوئے پتھر، گرے ہوئے پھول، پھٹی ہوئی چادریں جو ہوتی پرانی نکلی ہوئی، ان سے تک عقیدت ہے، عقیدہ ہے کہ اس سے ہزاروں لاکھوں کو شفا ہو رہی ہے۔ ہمارے حکیم وہاں پلا رہے لوگوں کو، جلا جلا کے اس کو ملا کے دوا، وہاں کا ماننے والا میں وہاں کا لا کے آپ کو پلاتا۔ یہ ہو رہا ہے، برا مت لگنے دیجیے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں اس کپڑا جو کسی کے اوپر ڈالا گیا وہ یہ اگر دے سکتا ہے فائدہ، تو ذات النوات کیا تھا؟ پھر وہی تو تھا، وہ بھی یہی اصول سے رکھا گیا تھا کہ اس سے برکتیں آتی ہیں، اس سے ہتھیار تیز چلتے ہیں۔ مشرکین نے الگ الگ کیا تھا، مطلب ایک جھاڑ سے الگ عقیدت تھی، اور یہ جھاڑ سے الگ عقیدت تھی، اور وہ لات اور عزا سے الگ عقیدت تھی، منات سے ایک الگ تھی، وہ ہر چیز کا الگ الگ انہوں نے بنایا تھا نا، کیٹیگرائزیشن کر کے۔ نعوذ باللہ، اللہ رب العزت کے الگ الگ کاموں کو انہوں نے الگ الگ شکلوں میں خود بنا کے معبودان دے دیے تھے، ڈپارٹمنٹ دے دیے تھے، جھاڑ، پہاڑ، چرند پرند، جانور تک اس میں شامل تھے۔ بہرحال وہی سب کر کے ہم اچھے مسلمان نہیں ہو سکتے، یاد رکھیے۔ تو ہم کو اس ٹاپک کو جو برکت کا تھا، تھوڑا لمبا ہو گیا یہ سیکشن ہمارا، بٹ اس کو سیریس لینا ہے، اس کو تھوڑا اچھے سے سمجھنا ہے اور سمجھ کر اپنے زندگی میں لاگو کرنا ہے، تاکہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہیں ہم یہ برکت کے حصول کے چکر میں شرک میں جانا بیٹھے، بلکہ اس برکت کے حصول کو اس لمٹ میں رکھے جو شریعت کے دائرے میں ہو، تو انشاءاللہ سے دنیا بھی کامیاب ہوں گی انشاءاللہ ہماری، اور آخرت بھی کامیاب ہوں گی۔ اسی پر اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں عقیدہ توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک کی ذرے سے بھی ہماری حفاظت کرے، اور ہر قسم کے شرک سے ہماری نسلوں کی حفاظت کرے، جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔